السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم بیان کریں گے ایام التشریق کی فضیلت۔ یہ ایام التشریق ان دنوں کو کہتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ذوالحجہ کا 10واں دن ہے، اس کے بعد 11، 12، 13 کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں میں قربانی دیتے ہیں لوگ۔ قربانی 10 ذوالحجہ سے شروع ہوتی ہے، اور حاجی لوگ ان دنوں میں منا میں قیام کرتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ صغرا، الوسطی، الکبریٰ۔ ان تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلے کو مار کے دعا، دوسرے کو مار کے دعا کی جاتی ہے، اور تیسرے کو مارنے کے بعد بغیر دعا کے چلنا سنت ہے۔ اور یہ تینوں دن کنکریاں ظہر کی نماز کے بعد ماری جاتی ہیں، زوال کے بعد۔ اس کے بعد ان تینوں دنوں کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن یعنی 11 تاریخ کو مارنی ہے، 12 کو۔ اگر 12 کو مغرب تک مار لی تو ٹھیک ہیں، اگر مغرب کی اذانیں ادھر ہی ہو جائیں تو پھر مارنی 12 کو بھی ہیں، اور رات ادھر رہنا ہے، اور 13 تاریخ کو ممکن مارنی ہے۔ 13 تاریخ کو مارنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، کہ جو آدمی پہلے دنوں میں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دنوں میں مارتا ہے، جلدی کرتا ہے، یعنی 11ویں اور 12ویں کو مار لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر تیسرے تک یعنی 13ویں تک لیٹ کر لیتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بات کہ تیسرے دن یعنی 13ویں دن لیٹ کرنا افضل ہے۔ ایام التشریق کو ایام المعدودات کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عطا و مجاہد کہتے ہیں کہ ان دنوں کو ایام معدودات اس لیے کہا ہے
کہ یہ گنتی کے اور تھوڑے سے دن ہیں، اور فرمایا افضل ایام التشریق ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ جس دن قربانیاں دی جاتی ہیں، ثم یوم القر، یوم القر کیا ہے؟ یہ اول ایام تشریق یعنی 11واں دن، 10 کو عید اور 11واں عید یا ایام تشریق کا اول یوم ہے۔ اس کو یوم القر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حاجی منا میں قیام کرتے ہیں۔ ایام التشریق، ایام عید، ان دنوں میں اکل و شرب کرنا، کھانا پینا ہے، خوشیاں منانی ہیں، سرور کے دن ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے، صلۃ الارحام ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، ایام تشریق کے جو دن ہیں اس میں کھانا ہے، پینا ہے، اور اس میں اپنے رب کا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ قوری حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ عرفہ کا دن اور قربانی کا دن یعنی 10 تاریخ اور ایام تشریق کے دن 11، 12، 13، یہ اہل اسلام کے عید کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کھانا ہے، پینا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور عورتوں کے لیے دف مارنی بھی جائز ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن لوگوں نے اجازت دی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو حج قران کر رہا ہو اور حج تمتع کر رہا ہو، اور اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، تو وہ ان دنوں میں 3 روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، اور 3 ان دنوں میں، اور 7 جا کے اس کو اپنے گھر میں۔ اور اس بات کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، حدیث ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دنوں میں مستحب ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اللہ کے جو ذکر ہیں ان میں تکبیر مقید، یعنی ہر نماز کے بعد تکبیر، اور یہ فجر یوم عرفہ کے دن سے شروع ہوتی ہے غیر حاج کے لیے، اور حاجی کے لیے ظہر یوم النحر سے، اور تیسرے دن ایام تشریق کے یہ عصر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بات ثابت ہے حضرت عمر سے، حضرت علی سے،
حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ و اکرمہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ التکبیر ایام التشریق بعد صلاۃ المکتوبہ، کہ ایام تشریق میں فرضی نمازوں کے بعد تکبیر کہنا ہے، اور ان دنوں میں ذکر کرنا مستحب ہے۔ ذکر کرنا تو ویسے بھی مستحب ہے، لیکن ان دنوں میں ذرا اجر زیادہ ہے۔ اور تکبیر المطلق وہ مسنون ہے تمام ذی الحجہ میں، عشرہ ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے جو دن ہیں، اور ایام تشریق میں، اور وہ آخر دن ختم ہوگی ایام تشریق میں، اور ہر وقت اس کو ہر جگہ پر اور ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ ہیں جمیع الاوقات والاحوال، دن میں، رات میں، رستے میں، بازار میں، مسجد میں، منازل میں، گھروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہو کر، لیٹ کر، سواری پر، اور جائز ہے کہ اس میں مسلمان اپنی آواز کو بلند کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے خیمے میں منا میں پڑھا کرتے تھے، اور اونچی آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی منا میں اس کو پڑھا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد، خلف الصلوات، نمازوں کے بعد، اور اپنے بستر پر اور اپنے خیمے میں۔ اس کے بعد جو مشہور صیغہ ہے تکبیر کا، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے، بے شک اللہ اکبر 2 دفعہ کہیں یا 3 طرح 3 دفعہ پکاریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان دنوں میں اللہ کی حمد ثنائیں اور تعریفیں کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اسواق میں، اور اپنے عمل کی جگہ پر۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ تکبیر کو ہر موقع پر پڑھنا ہے اور ہر جگہ پر پڑھنا ہے، اس لیے، اور اللہ رب العزت سے ہی استغاثہ اور استعانہ طلب کرنا ہے۔ ان دنوں میں ذکر اللہ المطلق ان ایام تشریق میں کثرت سے ذکر کرنا ہے، جو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرہ۔ ان دنوں میں تکبیر کہنی، تحمید و ثناء، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کثرت کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے ان دنوں میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے پڑھتے، اور اس بارے میں حدیث ہے
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کثرت سے ہوتی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان دنوں میں مستحب جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ بتسمیہ و تکبیر عند الذبح، کہ جب قربانی دینی ہے اس وقت تکبیر اور اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اور ایام النحر 4 ایام ہیں عید کے دن کے بعد، ان دنوں میں قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ 3 دن عید کے نماز کے علاوہ کی جا سکتی ہے مغرب کی نماز تک، یعنی عید کے نماز کے علاوہ جو 3 دن ہیں 11، 12، 13، اس کو ایام التشریق کہتے ہیں، اور اس میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ کھانا گوشت قربانی کا، تو اس میں اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا بغیر میری طاقت کے اور بغیر میری قوت کے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صرف اپنے رب کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ ذکر مستحب ہے، اور رمی و جمرات ان دنوں میں کرنا یہ حاجیوں کے لیے خاص ہے۔ اور وقد روی فی انما جعل الطواف بالبیت بین صفا والمروہ ورم الجمر لإقامت ذکر اللہ، یہ سارے کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ بلند ہو۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ان کا شکر ادا کرنا اور اپنے رب کے ذکر کو کثرت سے کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات، اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، واشکروا للہ، اپنے رب کے شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اگر عبادت نہیں کرتے تو کھانے کے بعد شکر ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اپنے رب کی عبادت صرف اس کی کرتے ہو، اس کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو تمہارا کیا ہوا شکر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں۔ کھاؤ پیو، خوشیاں مناؤ، عورتیں دف ماریں، کوئی حرج نہیں، لیکن کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دن اس لیے بنائے کہ کھاؤ پیو اور اس کے شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اسی رب کی صرف خالصتاً عبادت کرنی ہے۔ پھر یہ اعمال جو ہیں، حج ہیں،
اور ایام تشریق ہے، قربانی ہے، وقوف العرفہ ہے، یہ سب اس صورت میں فائدہ مند ثابت دیں گے اگر عبادتیں خالصتاً اس رب العالمین کی ہو رہی ہے۔ اگر عبادتوں میں ڈنڈی مار رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کر رہے ہو، تو کوئی عمل اس کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہم ان مبارک دنوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حجوں کو، عمروں کو، سعیوں کو، وقوف بالعرفہ کو اور قیام مزدلفہ میں ٹھہرنے کو اور منا میں قیام کرنے کو قبول و منظور فرمائے، اور جن لوگوں نے ابھی حج نہیں کیا، اللہ رب العزت ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سال جیسے پہلے حج کر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے حجوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔